بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رئیس زادوں کی اس نسل سے تھا جس کے ہاتھ میں اختیار اور زبان پر غرور وراثت میں ملا تھا۔ میرے باپ کا شہر میں نام ہی نہیں، حکم چلتا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا روب کچھ ایسا تھا کہ پروفیسر بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے تھے۔ باقی طلباء تو جیسے میرے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب میں کینٹین میں بیٹھتا، لوگ راستہ بدل لیتے۔ کسی کا ہنسنا، بولنا یا اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جیسے میری شان کے خلاف ہوتا تھا۔ میں اور میرے چند خاص دوست جو میرے اشاروں پر چلتے تھے، یونیورسٹی کی ہر نئی انٹری کو خوش آمدید کہنے کا اپنا انداز رکھتے تھے۔ ہم ان کی زندگی کو مشکل بنانے میں مزہ لیتے تھے۔ لڑکوں کو زبردستی محفلوں میں گھسیٹنا، لڑکیوں پر طنز کرنا، کسی کی فائل چھین لینا، کسی کی نشست پر قبضہ کرنا ہمارے لیے بس ایک تفریح تھی۔ ایک دن میں اپنے معمول کی محفل میں بیٹھا تھا جب یونیورسٹی کی مرکزی راہداری میں ایک نئی لڑکی نظر آئی۔ چہرے پر اعتماد، آنکھوں میں چمک اور چال میں عجیب سا غرور تھا، جیسے سب کو نظر انداز کر کے صرف اپنے مقصد کی طرف جا رہی ہو۔ میرے دوست نے دبی آواز میں کہا، فارس بھائی، لگتا ہے نیا شکار آیا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا اور ہنسا۔ بہت دن ہو گئے کسی کو ٹھکانے لگائے، آج کچھ تفریح ہو جائے۔ مجھے پتہ چلا وہ ہانیہ ہے، شہر کے ایک مڈل کلاس گھرانے کی بیٹی۔ سننے میں آیا کہ وہ اپنے سابقہ کالج میں ٹاپر رہی ہے۔ ذہین تھی، چنچل بھی۔ مجھے ایسے لوگ ہمیشہ چیلنج لگتے تھے، اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اسے جھکانا ہے، اور سب کے سامنے۔ جب وہ میرے قریب سے گزری، میں نے اپنا پاؤں تھوڑا آگے کر دیا۔ جیسے اس کا پاؤں میرے جوتے سے ٹکرایا، وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں جو زمین پر بکھر گئیں۔ میرے گروپ کے لڑکے ہنسنے لگے، میں بھی مسکرا دیا۔ وہ زمین سے اٹھی، گرد جھاڑی اور سیدھی میری طرف آئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی آواز میں نہ ڈر تھا نہ شرمندگی، صرف غصہ۔ میں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ارے غلطی سے پاؤں آگے ہو گیا ہوگا، اتنا سیریس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر اچانک پوری طاقت سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ سب کی ہنسی جیسے تھم گئی، میرا چہرہ جلنے لگا، لیکن دل میں جو آگ لگی وہ اس تھپڑ سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ پھر اس نے اپنی پانی کی بوتل کھولی اور میرے سر پر انڈیل دی۔ اب تمہیں یاد رہے گا کہ عورت کو کمزور سمجھنے کی سزا کیا ہوتی ہے، اس نے بلند آواز میں کہا۔ یونیورسٹی کے طالب علموں کا ہجوم ہمارے گرد جمع ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی، سب دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھیں ہانیہ پر جمی تھیں، جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ چلی گئی، لیکن اپنی جیت کا اعلان کر کے۔ میرے دوست مجھے دیکھ رہے تھے، کسی کو ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ میں وہاں پتھر کی طرح کھڑا رہ گیا۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں فارس ہوں، رئیس زادہ۔ مجھے کبھی کسی نے یوں رسوا نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے ہار گیا ہوں۔ اس لڑکی نے میرے غرور کو زمین بوس کر دیا تھا، لیکن میں نے اسی لمحے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، یہ لڑکی میری تذلیل کا سبب بنی ہے اور میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ تھپڑ، یہ پانی، اس کے ہر لفظ کا حساب لے کر رہوں گا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا، سب کچھ بار بار ذہن میں دہرا رہا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا غرور، مجھے غصے سے زیادہ عجیب سا کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا، اور اس کے بے خوفی مجھے بار بار یاد آ رہی تھی۔ فارس، کیا ہوا؟ میرے دوست نے پوچھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، یہ قصہ بھی ختم نہیں ہوا۔ یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ مجھے شکست دے گئی۔ میں اسے بتاؤں گا کہ فارس سے پنگا لینا کیا ہوتا ہے۔ میں جانتا تھا وہ چپ بیٹھنے والی نہیں، یونیورسٹی کو اکٹھا کرے گی، میرے خلاف آواز اٹھائے گی، لیکن یہی سب تو میں چاہتا تھا۔ میں اس کی ہر حرکت کو اپنے حکمت عملی کا حصہ بنا چکا تھا۔ مجھے اس دن پہلا مزہ آیا کسی کے مزاحمت سے، اور شاید پہلی بار کسی کی آنکھوں نے مجھے آئینہ دکھایا تھا۔ پر میں فارس ہوں اور آئینے توڑنے کا ہنر جانتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی میرے غرور کو نہیں، میری زندگی کو بدلنے آئی ہے۔ یونیورسٹی میں اگلے دن جیسے خاموش طوفان چھایا ہوا تھا۔ سب کے لبوں پر ایک ہی بات تھی، فارس کو تھپڑ پڑا ہے۔ میں جس راہداری سے گزرتا لوگ نظریں چرا لیتے، کچھ دبی ہنسی ہنستے تھے۔ میرے لیے یہ کسی دشمن کی گولی سے زیادہ کاری ضرب تھی۔ میرے گروپ کے لڑکے جو ہر وقت میری ہاں میں ہاں ملاتے تھے، اب مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی محتاط ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھا، فارس بھائی اب کیا کریں گے؟ لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ میرے اندر کچھ پک رہا تھا،
لیکن میں نے چہرے پر بے نیازی طاری کر لی۔ میں نے اگلے 2 دن تک ہانیہ کو نظر انداز کیا۔ وہ جس کلاس میں جاتی میں پیچھے نہیں جاتا۔ مجھے یقین تھا وہ خود میرے پاس آئے گی، معافی مانگنے، شرمندہ ہو کر، لیکن وہ تو اپنے معمول میں مصروف رہی۔ لائبریری جاتی، دوستوں سے ہنستی، سیمینار میں سوال کرتی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تیسرے دن میں نے سوچا اسے اندازہ دلانا پڑے گا کہ میں اب بھی کون ہوں۔ میں نے اپنی پاور دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ایڈمن بلاک گیا، ہانیہ کی فائل نکلوائی، اس کے کلاسز، اسائنمنٹس، مارکس سب کچھ نوٹ کیا۔ پھر اس کے کورس کے لیکچرار سے ملا۔ سر، اس لڑکی کا رویہ بڑا بدتمیز ہے، کلاس میں ڈسپلن خراب کرتی ہے، اگر کہیں شکایت درج ہو جائے تو۔ میں نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکچرار نے الجھ کر کہا، لیکن وہ تو کلاس کی سب سے ایکٹیو اسٹوڈنٹ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایکٹیو ہونا اور توہین کرنا 2 الگ چیزیں ہیں سر، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں۔ وہ بات سمجھ گیا۔ اگلے ہفتے ہانیہ کو ایک وارننگ نوٹس مل گیا کہ اس کے کلاس میں غیر سنجیدہ رویے کی شکایت آئی ہے۔ وہ نوٹس یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پر چسپاں ہوا تاکہ ہر کوئی دیکھے۔ میں وہیں قریب کھڑا رہا۔ جب ہانیہ نے نوٹس پڑھا، اس کی پیشانی پر بل پڑے اور آنکھوں میں ایک چمک سی آئی، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ یہ میرا کام ہے۔ لیکن نہ وہ میرے پاس آئی، نہ کوئی رد عمل دیا، جیسے میرے ہر وار سے پہلے ہی اس نے ڈھال تیار کر رکھی ہو۔ میرے لیے یہ اور بھی ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اس کے گروپ کے ایک لڑکے کو اپنے پاس بلایا جو ہانیہ کے قریب تھا۔ یار سنو، وہ لڑکی کیا سمجھتی ہے خود کو؟ میرے سامنے مسئلہ ہے تو سامنے آ کر بات کرے، کیا تم اس سے پوچھ سکتے ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ سر، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی، پچھلے 2 دن سے وہ عجیب سی خاموش ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سنجیدگی سے سوچا، شاید یہ میرے وار کا اثر ہے۔ لیکن اگلے دن جب میں یونیورسٹی آیا تو عجیب سا سناٹا محسوس ہوا۔ ہانیہ نظر نہیں آئی، نہ لائبریری میں، نہ کلاسز میں، نہ کیفے میں۔ میں نے ایک لڑکی سے پوچھا، ہانیہ آج نہیں آئی؟ اس نے کہا، ارے آپ کو نہیں پتا، اس نے یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میری سانس رک سی گئی۔ کیا چھوڑ دی؟ کیوں؟ پتہ نہیں، کہہ رہی تھی گھر والوں کو کچھ پریشانی ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایسا لگا جیسے میدان خالی ہو گیا ہو۔ جو جنگ لڑنی تھی اس کا فریق ہی غائب تھا۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ بے چینی تھی۔ میری جنگ ادھوری رہ گئی تھی۔ میں نے ایڈمن سے اس کا ایڈریس نکلوایا، نمبر نکالنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر میں نے اس کے ایک دوست کو کال کی جو کبھی اس کے ساتھ کافی پیتی تھی۔ تمہیں کچھ پتہ ہے وہ کہاں گئی؟ فارس چھوڑ دو، وہ تمہارے قریب نہیں آنا چاہتی۔ اس نے خود کہا تھا کہ تم جیسے لوگوں سے دور رہنا بہتر ہے۔ اس نے میرے بارے میں یہ کہا؟ میں نے دانت پیس لیے۔ ہاں، اور یہ بھی کہا کہ اگر کبھی دوبارہ یونیورسٹی آئی تو صرف تم سے بدلہ لینے۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔ بدلہ؟ وہ مجھ سے بدلہ لے گی؟ میں ہنسا۔ تو ٹھیک ہے، اب میں اس کا انتظار نہیں کروں گا، میں خود اسے ڈھونڈوں گا۔ اس رات میں نے دیر تک اپنے کمرے کی چھت کو گھورتے ہوئے سوچا، یہ لڑکی میرے لیے صرف انا کا سوال نہیں رہی تھی، یہ میری ضد بن چکی تھی۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ بچ کر نکل گئی تو وہ مجھے نہیں جانتی۔ فارس جس بات کا ارادہ کر لے وہ پوری کر کے ہی چھوڑتا ہے، اور میرا ارادہ پختہ ہو چکا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، اس کی زندگی میں واپس جاؤں گا اور وہی درد دوں گا جو اس نے میرے غرور کو دیا تھا۔ کئی دن گزر چکے تھے لیکن ہانیہ کا خیال میرے ذہن سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نہ وہ میرے سامنے تھی نہ میری پہنچ میں، لیکن اس کی غیر موجودگی میرے ارد گرد محسوس ہوتی تھی۔ یونیورسٹی کی عمارت میرے لیے اب صرف ایک جنگ نہیں رہی تھی، یہ ایک ادھوری کہانی کا منظرنامہ بن چکی تھی، اور میں وہ کردار بن چکا تھا جو اپنی اگلی لائن بھول چکا ہو۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے مجھے اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی سابقہ کلاس فیلو ماہین سے رابطہ کیا۔ ماہین، مجھے ہانیہ کا کوئی سراغ چاہیے، وہ اچانک چلی گئی، اس کی کوئی خبر؟ ماہین نے مجھے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ تمہیں اب کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تم نے ہی تو اس کی زندگی میں طوفان کھڑا کیا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، بس کچھ جاننا ہے، بس ایک بار ملنا ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ بولی، شہر کے پرانے حصے میں رہتی تھی، گلی نمبر 7، محلہ قاسم آباد۔ یہ سن کر میں سیدھا گاڑی نکال کر اس ایریا میں چلا گیا۔ وہاں کی تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان اور ایک سادہ سی زندگی مجھے حیرت میں ڈال گئی۔ میں نے جو دنیا دیکھی تھی وہ اس سے بالکل الگ تھی۔
میں نے اس پتے پر جا کر ایک بوڑھی عورت سے پوچھا، بی بی یہ ہانیہ کا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن وہ اب یہاں نہیں رہتی، اس کے والد نے اسے نانی کے گھر بھیج دیا کچھ دنوں کے لیے۔ کیوں؟ بوڑھی عورت نے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، کوئی بات ہوئی تھی یونیورسٹی میں، اس کے بعد کافی پریشان ہو گئے تھے۔ میں واپس گاڑی میں بیٹھا، لیکن ذہن میں اور سوالات گردش کرنے لگے۔ کیا وہ واقعی صرف نانی کے گھر گئی ہے، یا گھر والوں نے اسے کہیں اور بھیج دیا؟ کیا وہ اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، یا شاید اس میں کہیں چھپی ہوئی کشش بھی ہے؟ اگلے دن میں نے اپنے جاننے والے ایک رپورٹر دوست سے رابطہ کیا۔ مجھے ایک لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ نام ہانیہ، باپ کا نام سلیم احمد، ایریا قاسم آباد۔ دیکھ کیا کر سکتا ہے۔ 2 دن بعد اس نے مجھے ایک پرچی پر کچھ لکھ کر دیا۔ یہ ہے اس کا نیا ایڈریس، اور ایک اور بات، اس کی شادی کی بات چل رہی ہے۔ میرا ہاتھ وہ پرچی پکڑتے ہی رک گیا۔ کیا مطلب شادی کی بات؟ ہاں، اس کے کزن کے ساتھ منگنی بچپن سے تھی، اب شاید رشتہ دوبارہ زندہ کر رہے ہیں، جلد نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا، جیسے اچانک دل کے اندر کوئی دراڑ سی پڑ گئی ہو۔ یہ ضد تھی یا احساس، محبت تھی یا صرف ہارنے کا خوف؟ میں خود بھی نہیں جانتا تھا، بس یہ جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی نہ ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر اس سے ملوں گا۔ اس کے محلے میں گیا، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت تھی۔ السلام علیکم، مجھے ہانیہ سے ملنا ہے، میں اس کا یونیورسٹی کا دوست ہوں۔ عورت نے شکی نظروں سے دیکھا۔ وہ ابھی باہر گئی ہے، کیا پیغام دینا ہے؟ بس اسے کہیے فارس آیا تھا، وہ سمجھے گی۔ میں نے دل میں سوچا، اگر وہ واقعی میری طرف کچھ محسوس کرتی ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے گی، نہیں کرے گی تو یہ سب ختم۔ 2 دن بعد میں نے اس کی پڑوسن لڑکی کو دیکھا جو یونیورسٹی میں اس کے ساتھ تھی۔ میں نے اسے روکا، تم ہانیہ کی دوست ہو نا؟ سنو، کیا یہ سچ ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے؟ لڑکی نے اداس انداز میں کہا، ہاں، اس کے گھر والوں کو تمہارے اور اس کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی خبر مل گئی تھی۔ وہ بہت ناراض ہوئے، ان کی سوچ تم جیسے لوگوں جیسی نہیں ہے۔ وہ عزت بچانے کے چکر میں اسے اس کے کزن سے بیاہ رہے ہیں۔ لیکن وہ کزن، کیا وہ ہانیہ سے محبت کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ محبت کا مجھے نہیں پتا، لیکن ہانیہ کو وہ بالکل پسند نہیں، اور یہ رشتہ صرف خاندان کے دباؤ میں ہو رہا ہے۔ میں سن ہو گیا، جیسے میرے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی ہو۔ ہانیہ کو جو دکھ میں نے دیا، شاید وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا بننے جا رہا تھا۔ شادی کی خبر سننے کے بعد میں سکون سے نہیں بیٹھ سکا۔ ہر گھنٹہ مجھے بے چین کرتا، جیسے وقت میرے خلاف دوڑ رہا ہو۔ میں نے گھر میں اعلان کر دیا کہ مجھے ہانیہ سے شادی کرنی ہے۔ میرے والد نے پہلی بار میری بات پر ہنسی اڑائی۔ تم ایک مڈل کلاس لڑکی سے؟ فارس، یہ ضد ہے یا کوئی اور وجہ؟ میں نے نگاہ جھکائے بغیر کہا، یہ دل کی بات ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے غصے سے اخبار میز پر دے مارا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہماری عزت، ہمارا دائرہ، سب چھوڑ کر تم ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گئے ہو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے ہانیہ کے محلے کا رخ کیا۔ گلی کے نکڑ پر وہی پڑوسن لڑکی ملی۔ میں نے اسے روکا، بس ایک پیغام دینا ہے، ہانیہ سے کہو مجھے ایک بار ملے۔ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں ملے گی، اس کے والدین نے سختی سے منع کیا ہے، اور ویسے بھی نکاح کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ کب ہے نکاح؟ اگلے ہفتے جمعے کو۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ 1 ہفتہ، صرف 7 دن تھے میرے پاس۔ میں نے اگلے ہی دن ہانیہ کے گھر کے قریب بازار میں اسے دیکھ لیا۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ تھی۔ وہ کپڑے خرید رہی تھی، لیکن چہرہ پھیکا تھا، جیسے وہ خود اس فیصلے کا حصہ نہ ہو، صرف اداکارہ ہو جو دوسروں کی لکھی ہوئی کہانی میں اپنی لائنیں بول رہی ہو۔ جب اس کی والدہ کسی اور دکان میں گئی تو میں نے فوراً اس کا راستہ روکا۔ وہ چونکی، نظریں چرائیں، مڑنے لگی، لیکن میں نے آہستگی سے اس کا بازو تھام لیا۔ ہانیہ، ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ فارس، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس شادی کو مت ہونے دو، میں سچ میں بدل چکا ہوں۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ بدل گئے ہو؟ جب تم نے مجھے نیچے دکھایا تھا تب یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تمہیں میری عزت کو تماشا بنانے میں خوشی ملی تھی، اور آج تو محبت کی بات کر رہے ہو۔ میں جانتا ہوں غلطی ہوئی تھی، لیکن میں خود کو سزا دے چکا ہوں۔
تمہارے بغیر جینا ممکن نہیں رہا۔ وہ چپ رہی، صرف ایک بار بولی، فارس، میرے لیے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ وہ چلی گئی۔ میں دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اسی رات میں نے ہانیہ کی سہیلی کے ذریعے ایک اور پیغام بھجوایا، اگر تم نے شادی کی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ یہ کوئی دھمکی نہیں، حقیقت ہے، کیونکہ میرے پاس اب تمہارے سوا کچھ نہیں بچا۔ پیغام گیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ ہر گھنٹہ ایک صدی کی طرح لگ رہا تھا۔ جمعے کا دن قریب آ رہا تھا۔ جمعرات کی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں وہ کر گزروں گا جو کہا تھا۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو زندگی کا کیا فائدہ؟ میں نے الماری سے نیند کی گولیاں نکالی، ایک پانی کی بوتل اور دروازہ بند کر کے سب کھا لی۔ جب میری بہن کمرے میں آئی تو میں فرش پر نیند بے ہوش پڑا تھا۔ ہسپتال لے جایا گیا، میرا معدہ صاف کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا اگر آدھے گھنٹے اور دیر ہو جاتی تو بچانا مشکل تھا۔ میرے والدین خاموش تھے، ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور والد کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھے۔ ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے میں صرف ایک ہی چہرہ دیکھ رہا تھا، ہانیہ۔ شاید اسی وقت کسی نے اسے یہ خبر دی۔ کسی نے کہا فارس نے تمہارے لیے جان دینے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا سوچ رہی تھی، لیکن اگلے دن جب میں ہسپتال کے کمرے میں آنکھیں کھول رہا تھا، مجھے میرے دوست نے ہانیہ کی شادی کی فوٹو دکھائی۔ وہ سفید لباس میں تھی، خاموش، جھکی نظر کے ساتھ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میں نے نظریں پھیر لی، کوئی شور نہیں تھا اندر، صرف ایک خالی پن۔ میں ہار گیا تھا، شاید ہانیہ سے، شاید خود سے۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد میرے آس پاس کا ماحول بدل چکا تھا۔ والدین کی نظریں مجھ پر زیادہ گہری ہو چکی تھیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، نہ دوستوں سے میل جل رہا، نہ گھر والوں سے بحث۔ دن کا زیادہ تر وقت کمرے میں گزرنے لگا، لیکن اندر کہیں ایک الجھن تھی جو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے بابا کا آفس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پکا تم آفس میں؟ جی، اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خاموش رہے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک آ گئی تھی۔ شاید انہیں لگا کہ میں زندگی کی طرف لوٹنے لگا ہوں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ آفس کا ماحول میرے لیے نیا تھا، رپورٹس، فائلز، میٹنگز، سب کچھ ایک الگ دنیا تھی۔ میں ان کاموں میں مصروف رہنے کی کوشش کرتا، لیکن دھیان اکثر کہیں اور چلا جاتا۔ ایک دن آفس میں دوپہر کا وقت تھا، میں لابی میں کھڑا موبائل پر میسیجز دیکھ رہا تھا جب ایک جوڑا اندر داخل ہوا۔ مرد نے نیوی بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور ساتھ والی لڑکی نے ہلکی گلابی شال اوڑھ رکھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر میں چند لمحے ساکت رہ گیا۔ وہ ہانیہ تھی، اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ سامنے کاؤنٹر پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ شوہر خوش مزاج لگ رہا تھا، ہاتھ میں فائلیں تھیں۔ وہ بار بار ہانیہ سے مشورہ لیتا، ہنستا، کچھ لکھتا اور پھر آگے بڑھتا۔ ہانیہ خاموشی سے ساتھ کھڑی تھی، لیکن اس کی موجودگی میرے اندر ایک عجیب ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پیچھے جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ دل چاہا باہر نکل جاؤں، لیکن آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں میرے میز کے قریب سے گزرے۔ ان کی نظریں میری طرف نہیں اٹھی، لیکن میں نے صاف دیکھا، ہانیہ نے مجھے پہچان لیا تھا۔ ایک ساتھی ملازم نے آ کر بتایا، سر، وہ صاحب جو آئے تھے وہ آپ کے نئے سوسائٹی کے پارٹنر ہیں۔ ان کی وائف کا نام ہانیہ ہے، شاید آپ جانتے ہوں۔ ہاں، جانتا ہوں، بس اتنا کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ اسی رات میں دیر تک آفس میں بیٹھا رہا۔ سب جا چکے تھے، صرف میں تھا اور میرا اضطراب۔ اگلے دن میں نے اس پروجیکٹ کی ساری فائلیں منگوائیں جس میں وہ شخص شامل تھا۔ اس کا نام عمر تھا۔ اس کے بارے میں پڑھا، اس کا بزنس پروفائل نکلوایا۔ معلوم ہوا کہ وہ درمیانی طبقے سے ترقی کر کے کامیاب بزنس مین بن چکا ہے، عزت دار، ایماندار اور خاندانی۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ دل میں کچھ اور تنگ ہونے لگا۔ میں نے ایک کولیگ سے پوچھا، عمر اپنی وائف کو ساتھ کیوں لایا تھا کل؟ کہہ رہا تھا وائف کی رائے بہت اہم ہوتی ہے، ہر فیصلہ باہمی مشورے سے کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے جیسے کسی نے آئینہ دکھا دیا ہو۔ میں جسے کمزور اور عام سمجھتا تھا، وہ آج کسی کے فیصلوں میں شریک تھی، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور میں صرف ماضی تھا۔ میں نے اگلے ہفتے میں عمر سے ایک میٹنگ رکھی۔ مقصد صرف ایک تھا، اسے قریب سے جاننا۔ میٹنگ میں وہ کھل کر بات کرتا رہا، اپنے پروجیکٹ کے خواب بتاتا رہا۔ میں سنتا رہا، سر ہلاتا رہا،
لیکن اندر ہی اندر کسی اور جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے کہا، عمر صاحب، آپ کی وائف بڑی خوش نصیب ہے جو آپ جیسے شوہر کو ملی ہے۔ وہ مسکرایا، نہیں، میں خوش نصیب ہوں جو ہانیہ جیسی سمجھدار اور وفادار بیوی ملی ہے۔ یہ سن کر میرا دل اور ڈوب گیا۔ ہانیہ کا نام کسی اور کے فخر سے جڑا سننا میرے لیے کسی شکست سے کم نہ تھا۔ میں جان چکا تھا کہ اگر ہانیہ کو دوبارہ اپنی زندگی میں لانا ہے تو براہ راست اس تک پہنچنا ممکن نہیں۔ اس کے ارد گرد موجود دیواروں کو کمزور کرنا پڑے گا، اور ان دیواروں میں سب سے مضبوط عمر تھا۔ وہ اب اس کا شوہر تھا، اس کی حفاظت، اس کا اعتبار، مجھے وہی اعتبار توڑنا تھا۔ میں نے عمر کے ساتھ کام کے بہانے مزید وقت گزارنا شروع کیا۔ ہر میٹنگ میں ہلکی باتوں سے آغاز کرتا، آہستہ آہستہ ذاتی معاملات کی طرف رخ موڑتا۔ وہ بے فکر انسان تھا، باتوں میں جلدی آ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، عمر، تمہاری شادی کو کتنا وقت ہوا؟ بس 4 مہینے۔ اور ہانیہ کیسی بیوی ہے؟ وہ مسکرایا، سمجھدار ہے لیکن تھوڑی خاموش مزاج، زیادہ اپنی باتیں دل میں رکھتی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی خاموشی بہت کچھ چھپا بھی لیتی ہے۔ میں نے بات یوں ہی چھوڑ دی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیا مطلب؟ نہیں، بس یوں ہی کہا، میں کسی پر شک نہیں کر رہا۔ ہانیہ بہت باوقار لگتی ہے، شاید کچھ باتیں وہ ماضی میں چھوڑ آئی ہوں جن پر اب پردہ ڈالنا بہتر سمجھتی ہے۔ عمر خاموش ہو گیا۔ میں نے موضوع بدل دیا لیکن بیج بو چکا تھا۔ اگلے دن میں نے آفس کی کینٹین میں عمر کو اکیلا بیٹھے دیکھا۔ میں اس کے ساتھ جا بیٹھا۔ وہ کچھ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ سب ٹھیک؟ ہاں، بس تھوڑا ذہنی دباؤ ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے ہانیہ دل سے میرے ساتھ نہیں، شاید وہ کسی اور کو نہیں بھولی۔ میں نے نرمی سے کہا، جیسے صرف ہمدردی کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا تم کچھ جانتے ہو فارس؟ میں؟ نہیں یار، بس اندازہ ہے، یونیورسٹی میں کچھ سنا تھا لیکن تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب بتاؤ۔ وہ ضد پر آ گیا۔ یونیورسٹی میں اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا تھا۔ سنا ہے وہ خودکشی کی کوشش بھی کر بیٹھا۔ بہت سی باتیں تھیں، لیکن مجھے لگا شادی کے بعد سب ختم ہو گیا ہوگا۔ عمر کی آنکھوں میں الجھن اب واضح تھی۔ کون تھا وہ لڑکا؟ میں ہنسا۔ یار رہنے دو، وہ باتیں پرانی تھیں اور میں نہیں چاہتا تم دونوں کے بیچ کچھ ہو۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے اس کے دل میں شک کا کانٹا گاڑ دیا۔ اگلے چند دنوں میں میں نے مزید معمولی باتیں چھوڑنا شروع کی۔ ہانیہ آج کل کچھ الجھی لگتی ہے، تم نے محسوس نہیں کیا؟ یا پھر یاد ہے تم نے کہا تھا وہ موبائل بہت کم استعمال کرتی ہے، شاید وہ محتاط ہو گئی ہے۔ میں جانتا تھا عمر بہت جلد اعتبار کرنے والا شخص ہے، لیکن وہی لوگ جب دھوکہ محسوس کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ چند دن بعد عمر نے آفس میں مجھ سے پوچھا، فارس، تمہارے پاس ہانیہ کی یونیورسٹی کی کوئی تصویر یا خبر ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں واقعی کچھ تھا یا نہیں۔ میں نے اس لمحے کا بہت انتظار کیا تھا۔ میں نے اپنی پرانی فائل میں سے ایک گروپ فوٹو نکالا جس میں ہانیہ اور میں ایک ہی قطار میں کھڑے تھے۔ تصویر معمولی تھی لیکن وقت اور ماحول نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ بس ایک یادگار ہے، باقی تم خود اندازہ لگا لو۔ اسی شام مجھے پتہ چلا کہ عمر اور ہانیہ کے بیچ پہلی بار تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ عمر نے سوالات کیے اور ہانیہ نے وضاحتیں دی، مگر شک ایک بار جنم لے لے تو وہ ہر سچ کو بھی جھوٹ بنا دیتا ہے۔ اگلے دن عمر آفس آیا تو خاموش تھا۔ میں نے کچھ نہ پوچھا، اسے خود ہی کہنا تھا، فارس، تم ٹھیک تھے، شاید میں نے بہت جلد اعتماد کر لیا۔ ہانیہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے سر جھکایا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہ سب سننا پڑا، لیکن سچائی جاننا ضروری تھا۔ اسی ہفتے میں نے ہانیہ کو پہلی بار تنہا دیکھا، ایک پارکنگ لاٹ میں۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھیں۔ شاید عمر نے اسے دوبارہ کچھ کہا ہوگا یا شکوک نے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا ہوگا۔ میں نے دور سے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، یہ صرف آغاز ہے، اب وہ ٹوٹے گی اور جب وہ مکمل بکھر جائے گی تب میں سامنے آؤں گا جیسے ایک مسیحا۔ آفس میں کام کے دوران ایک دن عمر میرے کمرے میں داخل ہوا، چہرہ تھکا تھکا، آنکھوں میں بے یقینی، ہاتھ میں فائل تھی لیکن وہ میز پر رکھنے کی بجائے میرے سامنے کھڑا رہا۔ فارس، کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ کچھ لوگ شادی کے قابل نہیں ہوتے؟ میں نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ بات اس پر منحصر ہے کہ شادی محبت پر ہوئی تھی یا صرف مجبوری پر۔ عمر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا،
پھر آہستہ آواز میں بولا، میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میرے دل میں جیسے ایک لہر سی دوڑ گئی۔ میں نے بمشکل اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روکی، مگر لہجے میں مصنوعی سنجیدگی لاتے ہوئے پوچھا، یقیناً تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہوگا؟ ہاں، بہت سوچا۔ تمہارے بتائے کچھ اشارے اور میرے اپنے شک، ان سب نے ہمیں ایک ایسی حد تک پہنچا دیا جہاں واپسی ممکن نہیں رہی۔ ہانیہ کے رویے میں ہمیشہ ایک فاصلہ تھا۔ وہ میرے ساتھ تھی لیکن دل کہیں اور تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں عمر، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو۔ نہیں، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر اٹھ کر چلا گیا اور میرے ذہن میں صرف ایک آواز گونجی، ہانیہ بازاد ہے۔ میں جانتا تھا اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جس کا میں مہینوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ایک بار پھر میں نے بابا کے سامنے بات چھیڑی، ابو، مجھے اب بھی ہانیہ سے شادی کرنی ہے۔ اس بار وہ طلاق یافتہ ہے لیکن میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ ابو نے میز پر زور سے ہاتھ مارا، تمہیں ہو کیا گیا ہے فارس؟ پہلے بھی روکا، اب تو وہ طلاق یافتہ ہے۔ کیا دنیا میں لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ دنیا جو بھی کہے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ صرف اتنا سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ امی بھی کمرے میں آ گئی۔ فارس بیٹا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری حیثیت، ہماری عزت۔ اگر آپ کو میری زندگی کی فکر ہے تو بس ایک بار میرا ساتھ دے دیجیے۔ میں کسی سے نظر نہیں چھپاؤں گا، کھلے عام نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کی خاموشی میرے حق میں جا چکی تھی۔ آخر کار جب میں نے 3 دن کھانا چھوڑ دیا اور ان کے سامنے بولنا بند کر دیا تو ابو نے ایک شام کہا، ٹھیک ہے، رشتہ لے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اب کی بار اگر کوئی غلطی ہو تو ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے کسی معافی کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ سب میرے ہی پلان کا حصہ تھا۔ 2 دن بعد ہم ہانیہ کے گھر گئے۔ دروازہ ایک درمیانی عمر کی عورت نے کھولا۔ ابو نے رسمی سے سلام دعا کے بعد کہا، ہم رشتہ لے کر آئے ہیں، ہمارے بیٹے کو آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ ان کے والد کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، ہمیں حیرت ہے، پہلے بھی یہی لڑکا تھا جس کی وجہ سے ہماری بیٹی بدنام ہوئی، اب وہی نکاح کا خواہش مند ہے۔ ابو نے فوراً جواب دیا، اس بار ہم خود آئے ہیں اور آپ کو عزت سے بیٹی کا حق دینا چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے پر نرم تاثر آتا ہے۔ ہانیہ خود کیا چاہتی ہے؟ کمرے کے کونے میں بیٹھی ہانیہ خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اسے بلایا گیا، وہ سامنے آئی، سر جھکائے اور آہستہ سے بولی، اگر ابو مانتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ الفاظ میرے لیے فتح کا اعلان تھے۔ میں جانتا تھا اس کی ہاں میں سچائی نہیں، شاید تھکن تھی، لیکن مجھے اس کی تھکن سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مجھے تو بس نکاح کا کاغذ چاہیے تھا۔ واپسی پر ابو خاموش تھے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا، فارس، ہم نے تمہاری ضد مان لی، اب یہ رشتہ عزت سے نبھانا۔ جی ابو۔ اسی رات میں نے ہانیہ کو میسج کیا، پہلا میسج نکاح سے پہلے، تمہارے بغیر جینا ناممکن تھا۔ تمہاری خاموشی نے مجھے جتا دیا، بس تھوڑا اور صبر، تم اب میری ہونے والی ہو۔ اس نے جواب نہیں دیا، لیکن مجھے اس کی خاموشی کا مطلب معلوم تھا۔ منگنی سادگی سے ہوئی، نہ کوئی شور، نہ کوئی رسموں کی بھرمار۔ دونوں گھروں میں خاموشی کا سا سما تھا، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ رشتہ خوشی سے نہیں، حالات سے جڑا ہے۔ مگر میرے لیے یہی خاموشی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ میں نے وہ مقام پا لیا تھا جہاں سے اپنی اگلی چال بآسانی چلی جا سکتی تھی۔ منگنی کے اگلے دن ہی میں نے ہانیہ کو پہلا میسج کیا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی میں اس طرح واپس آؤ گی۔ اب کی بار سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ جواب 2 دن بعد آیا، بس دعا ہے کہ جو کچھ ہوا اس سے آگے بہتر ہو۔ میں نے نرمی اور سچائی کا نقاب اوڑھ لیا۔ روزانہ صبح بخیر کے پیغامات، شام کی خیریت، کتابوں کی تصاویر، فلموں کی تجویزیں۔ میں نے ہر طریقہ اختیار کیا جو کسی محبت کرنے والے مرد کا ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں میری باتوں سے الجھن تو نہیں ہوتی؟ ہانیہ نے مختصر جواب دیا، نہیں، بس کچھ وقت لگے گا سب نارمل ہونے میں۔ میں جانتا تھا وقت ہی تو میرے پاس تھا اور اسی وقت کو میں اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ 2 ہفتے بعد میں نے پہلی بار اسے کال کی، ہانیہ، کبھی لگا کہ ہم ایک دوسرے سے یوں بات کریں گے؟ نہیں، سچ کہوں تو نہیں لگا تھا۔ اور اب کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ میں نے بات آگے نہ بڑھائی، لیکن دل میں ایک اور نشان لگا لیا۔ جتنا وہ نرم ہو رہی تھی اتنا ہی میرا پلان سخت ہو رہا تھا۔ ہفتے میں ایک بار میں اس کے گھر جاتا، امی کے ہاتھ کی چائے، چھوٹے بھائی کی شرارتیں
اور ہانیہ کی خاموش موجودگی۔ میں سب کچھ برداشت کرتا، بلکہ محبت سے جواب دیتا۔ ایک دن میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو سائیکل لے کر دی، ماں کو دوپٹے کا تحفہ، والد کے لیے اچھی قمیض۔ میں نے وہ سب کچھ کیا جو ایک مثالی داماد کرتا ہے، لیکن ہر عمل میرے اندر کی ایک کالی لہر کو دبانے کے لیے تھا، جو صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ منگنی کے 1 مہینے بعد ہانیہ نے پہلی بار خود میسج کیا، فارس، لگتا ہے تم واقعی بدل گئے ہو۔ میں نے فوراً جواب دیا، تم نے مجھے بدل دیا، تم وہ واحد وجہ ہو جس نے مجھے خود کو پہچاننے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے زیادہ کھل کر بات کرنے لگے، کبھی پرانی تصویریں، کبھی یونیورسٹی کی یادیں، کبھی سوال کہ کیا واقعی تم نے میری خاطر وہ سب کیا تھا؟ میں ہر بار سچائی کے رنگ میں جھوٹ لپیٹتا اور وہ ہر بار بے خبر بھروسہ کرتی۔ ایک دن شام کو فون پر اس کی آواز ہلکی سی تھر تھرا رہی تھی، فارس، مجھے لگتا ہے میں تم سے پھر سے محبت کرنے لگی ہوں، اور اس بار شاید پہلے سے زیادہ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، مجھے تم پر ہمیشہ سے یقین تھا۔ فون بند ہوا اور میں دیر تک چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ جال جو میں نے بچھایا تھا اب مکمل ہو چکا تھا، شکار اس میں پوری طرح الجھ چکی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے پرانے دوست اویس سے ملاقات کی، جو میری ہر بات جانتا تھا۔ اسے سب کچھ بتایا۔ اب تو وہ مکمل میرے قابو میں ہے، بس نکاح کی تاریخ طے ہو جائے، پھر وہی ہوگا جو برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اویس نے ہنستے ہوئے کہا، کمال ہے فارس، تم نے تو دل ہی توڑ دیا۔ نہیں، ابھی دل نہیں توڑا، ابھی تو صرف محبت کا خول چڑھایا ہے۔ دل تو اس دن توڑوں گا جب وہ سوچے گی کہ وہ سچ میں خوش ہے، اور میں اس سے وہ سب چھین لوں گا۔ میری ہر مسکراہٹ، ہر وعدہ، ہر محبت بھرا جملہ، سب دھوکا تھا، وہ دھوکا جو میں نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے رچایا تھا۔ ہانیہ مکمل طور پر میرے کنٹرول میں تھی۔ وہ جو کبھی میرے خلاف سب کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اب میری ایک کال پر مسکرا دیتی تھی۔ شادی کی تقریب سادہ لیکن مکمل تھی۔ دونوں گھروں میں خاموش اطمینان تھا، جیسے سب نے ایک بوجھ اتار دیا ہو، لیکن میرے اندر ایک اور ہی قسم کی سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ سکون جو کسی بڑی آگ کے دہانے پر کھڑے ہو کر ملتا ہے، وہ آگ جسے میں برسوں سے پال رہا تھا۔ نکاح کے وقت جب قاضی نے پوچھا قبول ہے، تو میرے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ شاید کسی اور کے لیے خوشی کی علامت تھی، مگر میرے لیے یہ کسی پرانی دشمنی کی فتح کا اعلان تھا۔ رات گئے ہانیہ میرے کمرے میں داخل ہوئی، دلہن کا روایتی لباس، ماتھے پر جھکی نظریں، ہاتھ میں چوڑیوں کی کھنن، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا کسی فلمی منظر میں ہوتا ہے، مگر میری کہانی کا سکرپٹ کچھ اور ہی لکھا جا چکا تھا۔ میں بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے وہ قریب آ کر بیٹھنے لگی، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ چونکی، لیکن خود کو سنبھال کر بولی، میں نے صرف وقت کے فیصلے کو قبول کیا ہے، وقت نہیں، تم نے میری مرضی کو قبول کیا ہے، اور آج میں تمہیں وہ تحفہ دینے والا ہوں جو شاید کسی شوہر نے اپنی بیوی کو نہ دیا ہو۔ اس کے چہرے پر سوالات تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، منہ دکھائی کا تحفہ، صبح ملے گا اور تم حیران رہ جاؤ گی۔ وہ کچھ کہنے لگی، لیکن میں نے جیب سے نیکلس نکال کر اس کے گلے میں ڈالنے کی اداکاری کی، اور پھر ایک جھٹکے سے اسے کھینچ لیا۔ وہ لڑکھڑا گئی، آنکھوں میں درد کے آنسو بھرے۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ یہ مذاق نہیں، یہ تو شروعات ہے۔ تمہیں یاد ہے تم نے سب کے سامنے مجھے رسوا کیا تھا، آج اس رسوائی کا پہلا کس تمہیں مل گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہاں سے باہر جانے کا خیال بھی مت لانا، نکاح کر کے لایا ہوں، پورا حق رکھتا ہوں۔ فارس، تم ہوش میں تو ہو؟ اس کی آواز کب کبا رہی تھی۔ تمہیں ہوش اس دن تھا جب سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ اب میرا وقت ہے، تم نے میرے غرور کو توڑا تھا، اب تمہیں ٹوٹنا پڑے گا۔ وہ کوشش کرتی رہی خود کو چھڑانے کی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کی سسکیاں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، مگر میری سماعت جیسے بند ہو چکی تھی۔ مجھے جانے دو فارس، پلیز، میں نے تم سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ کیا تمہیں اب بھی سکون نہیں ملا؟ ابھی کہاں ملا؟ ابھی تو ایک رات شروع ہوئی ہے۔ تمہیں وہ سب کچھ محسوس کرانا ہے جو میں نے برداشت کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ رات کا ہر لمحہ اس کے لیے قید خانہ بن گیا۔ میں نے اسے صرف ذہنی حیثیت ہی نہیں، اس کی ذات کو مسمار کرنے کی پوری کوشش کی۔ صبح جب وہ نڈھال بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، میں نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے ایک فائل نکالی۔ یہ ہے تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔
اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فائل کھولی، طلاق کے کاغذات۔ تم، یہ کیا ہے فارس؟ کیوں؟ کیونکہ تم صرف میری انا کا شکار ہو۔ مجھے تم سے محبت کبھی نہیں تھی، یہ سب ایک پلان تھا اور تم اس پلان کا مرکز۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہی، بس آنکھوں سے بہتے آنسو اور چہرے پر ایک ایسا صدمہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ یاد ہے تم خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی، ٹاپر، باوقار، باغی۔ آج دیکھ لو، تم بھی بس ایک مہرہ بن کر رہ گئی ہو۔ اور ہاں، یہ پیسے لے لو، تمہاری کل رات کی قیمت۔ میں نے کچھ نوٹ اس کے سامنے پھینکے۔ اس نے نوٹوں کو نہیں دیکھا، بس مجھے گھورتی رہی۔ تم نے جو کیا ہے اس کا انجام تمہیں خود بھگتنا ہوگا۔ میں ہنسا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آج کی رات میری تھی اور تم اس کی قید، یہی کافی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھی، نیکلس جو اب بھی گردن میں لٹکا ہوا تھا اسے کھولا اور میز پر رکھ دیا، اور پھر دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور خود سے کہا، یہ تو صرف آغاز ہے۔ صبح کے وقت جب میرے والدین نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ہانیہ جا چکی تھی۔ نہ کوئی سامان، نہ کوئی بات، صرف وہ پیسے میز پر رکھے تھے جو میں نے کل رات اس کے سامنے پھینکے تھے، اور ساتھ وہی نیکلس جو شادی کی رات اس کے گلے میں زبردستی ڈالا تھا۔ میری ماں نے وہ چیزیں دیکھی اور چونک گئی۔ یہ کیا ہے؟ ہانیہ کہاں گئی؟ میں نے آہستگی سے کہا، چلی گئی، اسے طلاق دے دی ہے۔ ابو کرسی سے اٹھے۔ کیا تم ہوش میں تو ہو فارس؟ بالکل، نکاح ہوا اور ایک دن بعد ختم، یہی سب کچھ کافی تھا۔ کس بات کا بدلہ لیا تم نے؟ وہ تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی آئی تھی، تمہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ماں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ مجھے وہی چاہیے تھا جو برسوں پہلے اس نے مجھ سے چھینا تھا، عزت، غرور، وقار۔ ابو نے سخت لہجے میں کہا، فارس، یہ عزت ایسے واپس نہیں آتی، تم نے خود کو تباہ کر لیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، دل میں صرف ایک بات تھی، کام مکمل ہو گیا۔ دوپہر تک بات محلے میں پھیل چکی تھی۔ شادی کے اگلے دن ہی طلاق۔ لوگ حیران تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے، مگر میں کمرے میں بند خاموش بیٹھا تھا۔ ہانیہ کے گھر پر بھی ماحول بدل چکا تھا۔ اس کے والدین نے جب اسے دروازے پر دیکھا تو پہلی پہل تو کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن اس کی خاموشی، خالی ہاتھ آنا اور آنکھوں میں وہ اداسی سب کچھ بیان کر گیا۔ کیا ہوا ہانیہ؟ ماں نے پوچھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات ان کے سامنے رکھے اور صرف اتنا کہا، طلاق ہو گئی ہے۔ باپ نے کاغذات دیکھے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ نہ وہ چیخے نہ کچھ بولے۔ ماں کے آنسو بہنے لگے، لیکن ہانیہ خاموش رہی، جیسے سب کچھ پہلے سے جانتی ہو۔ اگلے دن ایک پرانا جاننے والا میرے دفتر آیا۔ شکل سے وہ ہانیہ کے محلے کا لگتا تھا۔ فارس صاحب، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت غلط کیا۔ وہ لڑکی تو پہلے ہی سب کچھ ہار چکی تھی، اب آپ نے اسے ذلیل بھی کر دیا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کسی کو حق نہیں کہ اس میں بولے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ذاتی فیصلے دوسروں کے لیے بھی عبرت بن جاتے ہیں۔ وہ اٹھا اور چلا گیا، لیکن اس کی بات میرے ذہن میں رہ گئی۔ شام کو میں نے آفس سے واپسی پر سڑک کنارے ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل میں گاڑی روکی۔ وہاں بیٹھے کچھ لڑکے ہنسی مذاق میں ہانیہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سنا ہے فارس بھائی نے ایک دن بعد ہی طلاق دے دی، بیچاری کچھ نہیں، غرور توڑ دیا بس۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور چپ چاپ چائے پی کر واپس آ گیا۔ لوگوں کی زبان پر جو بات میں چاہتا تھا وہ آ چکی تھی، لیکن اب ان باتوں میں خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ رات گئے جب میں اپنے کمرے میں تھا تو میز پر رکھا نیکلس نظر آیا، وہی نیکلس جس سے میں نے ہانیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور چند لمحے گھورتا رہا، پھر اسے دراز میں رکھ دیا۔ اگلی صبح ایک خط میرے نام آیا، کوئی نام نہیں، کوئی دستخط نہیں، صرف ایک سادہ صفحہ۔ میں گئی نہیں، تم نے خود کو کھو دیا، تمہیں لگا تم نے جیت لیا، مگر تمہارے دل میں اب بھی وہی خالی پن ہے جسے تم نے مجھ پر تھوپنے کی کوشش کی۔ تم جیتے نہیں، صرف تنہا رہ گئے ہو۔ میں نے کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا، لیکن وہ جملے میرے دماغ سے چپک گئے۔ 2 دن بعد میرے والد نے مجھے کہا، تمہیں اب خود سوچنا ہے، تم نے جس بنیاد پر یہ رشتہ بنایا اور توڑا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں نے کہا، ابو، وہ ختم ہو چکا ہے، اس کی کہانی میرے لیے بند ہو گئی، لیکن دل گواہی نہیں دے رہا تھا۔ میں جیت گیا تھا، لیکن اس جیت میں جشن کا کوئی لمحہ نہیں تھا۔ ہانیہ خاموشی سے چلی گئی، اس کی آنکھوں نے جو نہیں کہا وہ سب کچھ کہہ چکا تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے، ہانیہ کی واپسی نہ ہوئی،
لیکن اس کی خاموشی نے میرے ارد گرد ایک عجیب سی اداسی چھوڑ دی تھی۔ ایک دن آفس کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مجھے دبئی جانا پڑا۔ وہاں کی فضا نئی تھی، مختلف اور ایک حد تک تسلی بخش بھی۔ ایک کانفرنس کے بعد ایک پارٹی میں شرکت ہوئی جہاں نیہا سے پہلی ملاقات ہوئی۔ نیہا دلکش چہرہ، پر اعتماد لہجہ اور بڑی آسانی سے بات کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹنگ فرم میں کام کرتی تھی۔ پہلی گفتگو میں وہ جان گئی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کیا کچھ رکھتا ہوں۔ اگلے چند دنوں میں ہم بار بار ملنے لگے۔ میں نے اسے اپنی پہلی شادی کے بارے میں بتایا، لیکن حقائق چھپا کر۔ میں چاہتا ہوں کہ سب پیچھے چھوڑ دوں، ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں کوئی پرانا زخم نہ ہو، میں نے ایک شام کہا۔ نیہا نے مسکرا کر جواب دیا، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں نے دبئی میں ہی اس سے نکاح کر لیا اور چند ہفتوں بعد اسے اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ والدین کو جیسے جیسے خبر ملی ان کی ناراضی بڑھتی گئی۔ ایک بار پھر اپنی مرضی سے، بغیر ہمیں اعتماد ملی ہے؟ ماں نے غصے سے کہا۔ امی، یہ میرا فیصلہ ہے، نیہا میری زندگی ہے اب۔ ابو نے کچھ کہنے کی زحمت بھی نہیں کی، وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ شروع کے دن ٹھیک گزرے۔ نیہا ہر چیز میں دلچسپی لیتی تھی، بزنس کے فیصلوں میں، زمینوں کی دستاویزات میں، بینک بیلنس چیک کرنے میں۔ مجھے لگا شاید وہ صرف ایک اچھی بیوی ہے جو میرے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ فیصلے اپنے طور پر لینے لگی۔ ایک دن میں نے اسے ایک پراپرٹی کے کاغذات دیکھتے ہوئے پایا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بس دیکھ رہی تھی تمہارے حصے کے پلاٹس کتنے ہیں۔ کیوں؟ بس جاننا چاہتی ہوں، اگر کبھی کچھ ہو جائے تو مجھے سب معلوم ہو۔ بات معمولی لگی، لیکن شک کا بیج دل میں بڑھ چکا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے دستخط کے بغیر کچھ دستاویزات پر کارروائی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے وکیل کو بلایا اور تحقیقات کروائی۔ معلوم ہوا کہ نیہا نے مجھ سے چالاکی سے کچھ کاغذات پر دستخط کروائے تھے، جن کے ذریعے اس نے میرے نام کی کئی جائیدادیں اپنے نام منتقل کروا لی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ ایک دن جب میں نے اسے سامنے بٹھا کر سوال کیا تو وہ بالکل بھی گھبرائی نہیں۔ فارس، تم وہی مرد ہو جس نے کسی عورت کو صرف تماشا بنا کر چھوڑ دیا۔ تمہیں لگا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں لگتا ہے عورت صرف سہنے کے لیے ہے۔ یہ بدلہ ہے۔ تم نے مجھ سے شادی صرف میرے پیسے کے لیے کی؟ نہیں فارس، میں نے تم سے شادی تم جیسے مرد کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کو برباد کیا اور اب وقت ہے تم برباد ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئے۔ میں وہیں بیٹھا رہا، جیسے کسی نے کرسی کھینچ لی ہو اور میں زمین پر جا گرا ہوں۔ اگلے چند ہفتوں میں جو کچھ ہوا وہ شاید کسی خواب کا الٹ تھا۔ نیہا نے میرے تمام بینک اکاؤنٹس خالی کر دیے، جائیداد اپنے نام منتقل کر لی اور ایک دن بغیر اطلاع کے بیرون ملک چلی گئی۔ گھر میں صرف وہ سامان بچا جو بینک قبضے میں لینے والا تھا۔ میرے والدین اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ پہلے ابو ہسپتال پہنچے، پھر امی کی طبیعت بگڑ گئی اور ایک ہی مہینے میں دونوں دنیا چھوڑ گئے۔ میں اکلوتا بیٹا جس نے ان کی ہر بات نظر انداز کی، اب اکیلا ان کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی دربار کے باہر بیٹھ کر مانگنا شروع کیا۔ ہاتھ پھیلانا پڑا اور وہی لوگ جو کبھی میری طاقت سے ڈرتے تھے اب ترس سے مجھے چند سکے تھما کر آگے بڑھ جاتے۔ میں دربار کے ایک سائے دار کونے میں روز بیٹھتا تھا، وہیں جہاں سورج دن کے اکثر اوقات میں نہیں پہنچتا۔ میرے سامنے ایک پلاسٹک کی خالی بوتل ہوتی جس میں لوگ سکے یا کبھی کبھار کوئی نوٹ ڈال دیتے، کبھی 2 روٹی، کبھی چاول کی پلیٹ۔ یہی میری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھی لوگ پہچان بھی لیتے تھے۔ ایک بوڑھا مزار پر آیا، پاس سے گزرا اور بولا، یہ وہی فارس ہے نا، رئیس زادے کا بیٹا؟ کیا دن دکھا دیے دنیا نے۔ میں نے جواب نہیں دیا، اب سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ ایک دن جب شام کی اذان ہو چکی تھی اور اندھیرا دربار پر اترنے لگا تھا، ایک گاڑی آ کر رکی، شفاف، مہنگی اور پرتعش۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ایک باروب مرد اترا، پھر دوسری طرف سے ایک عورت۔ میں نے پہلے اس مرد کو دیکھا، پھر اس کے ساتھ کھڑی عورت کو۔ وہ ہانیہ تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی خالی بوتل چھوٹ کر زمین پر گر گئے، چند سکے لڑک گئے، لیکن میری نگاہیں صرف ایک چہرے پر جمی رہیں۔ وہ پرسکون لگ رہی تھی، جیسے زندگی نے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا ہو۔ سر پر دوپٹہ، آنکھوں میں اطمینان اور قدموں میں وقار۔ اس کا شوہر ہاتھ میں شاپنگ بیگز پکڑے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جیسے دنیا کی ہر خوشی اس عورت کے قدموں میں رکھ دینا چاہتا ہو۔ ہانیہ، تم؟ میرے لبوں سے خود بخود نکلا، لیکن میری آواز اس تک نہیں پہنچی۔
وہ دربار کے اندر گئی، شوہر کے ساتھ دعا مانگی، ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اور باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ جاتے وقت اس نے ایک بار میری طرف دیکھا، آنکھیں چند لمحوں کو ٹھہر گئی، لیکن چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ پھر گاڑی کو دروازہ بند ہوا اور وہ چلی گئی۔ میں دیر تک وہیں بیٹھا رہا، ہاتھ میں نہ کوئی سوال تھا نہ دعا، بس خالی پن۔ اگلے دن میں نے کسی واقف کار سے پوچھا، وہ کون تھا ہانیہ کے ساتھ؟ ارے تمہیں نہیں پتا؟ وہ بزنس ٹائکون شعیب قریشی ہے، 2 سال پہلے امریکہ سے واپس آئے، سنا ہے ہانیہ سے شادی کی ہے، بے حد محبت کرتا ہے۔ شادی کب ہوئی؟ تقریباً سال پہلے۔ اور سنو، ہانیہ اب خود ایک فاؤنڈیشن چلا رہی ہے، بیواؤں اور مظلوم عورتوں کے لیے۔ پورے شہر میں اس کی عزت ہے۔ میں نے سر جھکا لیا۔ فاؤنڈیشن؟ ہمدردی؟ وہی ہانیہ جو کبھی میرے انتقام کا نشانہ بنی تھی، اب دوسروں کے دکھ بانٹ رہی تھی۔ وہ جو میرے ظلم کے بعد خاموشی سے چلی گئی تھی، آج سب کی آواز بن گئی تھی۔ میں نے وہ رات دربار کے پیچھے گزاری، جہاں روشنی کم تھی اور سوالات زیادہ۔ کئی گھنٹے نیند نہیں آئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ میں دربار پر بیٹھا لوگوں کی دعائیں، آہیں اور سسکیاں سنتا رہا، لیکن خود کے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ پھر ایک دن وہی گاڑی پھر آئی، اس بار ہانیہ اکیلی اتری۔ ہاتھ میں کچھ لفافے تھے، شاید صدقات یا خیرات کے پیکٹ۔ وہ میرے پاس آئی، قدموں میں بیٹھ گئی اور خاموشی سے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا، یہ کیوں؟ تمہیں رحم آ گیا مجھ پر؟ نہیں فارس، یہ رحم نہیں، یہ وہی حساب ہے جو دنیا کرتی ہے۔ تم نے جو بویا وہی کاٹا، اور میں صرف اپنی طرف سے عدل مکمل کرنے آئی ہوں۔ تم جیت گئی ہانیہ، سب کچھ پا لیا تم نے۔ نہیں، میں صرف وہ سب واپس لینے آئی ہوں جو تم نے مجھ سے چھینا تھا، عزت، خودداری اور سکون، اور وہ مجھے میرے رب نے لوٹا دیا۔ اور میں نے پوچھا، تم صرف اپنی بد دعا کا نتیجہ ہو، تمہارا انجام تمہارے اعمال سے جڑا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اس نے لفافہ میرے قدموں میں رکھا اور بغیر پلٹے وہاں سے چلی گئی۔ میں نے لفافہ نہیں کھولا، بس وہیں پڑا رہنے دیا، جیسے میری حیثیت کی نشانی ہو۔ اس دن کے بعد میں نے لوگوں سے بھیک مانگنی بھی چھوڑ دی۔ اب صرف خاموشی سے دربار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہوں اور آنے جانے والوں کو دیکھتا ہوں۔ اور جب کبھی کسی عورت کے ہاتھ میں بچے کو دیکھتا ہوں یا کوئی شوہر بیوی کے لیے پھول لیتا ہے تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے سب کچھ کھو دیا، صرف اپنی انا کی بھیڑ چڑھا کر۔ میری کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن ہانیہ کی نہیں۔ اس کا سفر جاری ہے، اس کا نام اب فخر سے لیا جاتا ہے، اور میں صرف ایک عبرت ہوں، ایک ایسا انجام جسے لوگ دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ انسان جب عدل سے ہٹے تو انجام اسے واپس اسی زمین پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے وہ اڑنے کا خواب دیکھتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم، انا اور انتقام کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ سچائی، صبر اور خاموشی بالآخر انصاف کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔